اچھا سنو ان کے علامت اسم کی علامت میں محترم یہ بات ہے کہ اس میں ایک لفظ ہے کہ صحت الاخبار عنہ، کیا آئے گا؟ صحت الاخبار عنہ، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ جس کے بارے میں خبر دینا درست ہو. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں خبر دینا درست ہو، یہ اسم کی نشانی ہے. جی. ایک لفظ آتا ہے صحت الاخبار بھی، ٹھیک ہے، کیا آتا ہے؟ صحت الاخبار بھی. تو یہ جو لفظ ہے نا بھی والا، یہ فعل کی نشانی ہے. صحیح ہے، یہ کس کی نشانی ہے؟ فعل یہ فعل کی نشانی، یہ فعل کی نشانی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں، اب اس کو مزید سمجھیں. اخبار عنہ، اخبار عنہ جس کے بارے میں خبر دینا درست ہو، جس کے بارے میں خبر دینا درست ہو. اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جس پر حکم لگایا گیا. سمجھائیے. صحت الاخبار کا معنی کیا ہے؟ جس پر حکم لگایا یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے متن کے اندر، متن میں لکھا ہوا ہے. آپ کو سمجھا دیں تو پہلے اس کو سمجھیں آپ. صحت الاخبار عنہ جس کے بارے میں خبر دینا درست ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ محکوم علیہ یعنی جس پر حکم لگانا درست ہو، جس پر حکم لگانا درست ہو. اور صحت الاخبار بھی کا لفظ ہے، فعل کی نشانی میں آگے آ رہا ہے. اس کا مطلب جس کا حکم لگانا درست ہو، جس کا حکم لگانا درست ہو. تو اس کو کہہ سکتے ہیں محکوم بھی، جس کا حکم لگانا درست ہو. جس کا حکم لگانا درست ہو، محکوم بھی، اور جس پر لگانا محکوم علیہ. محکوم علیہ. سمجھائیے اس چیز کی. دیکھو میں کہتا ہوں زید قائم، زید قائم. کیا کہا میں نے؟ زید قائم. زید قائم. آپ نے زید پر حکم لگایا ہے، لگایا ہم نے زید کے حکم. کس چیز کا حکم لگایا ہے؟ کھڑے ہونے کا. جی. تو جس پر حکم لگایا جائے اس کو کہتے ہیں صحت الاخبار عنہ، صحت الاخبار جس کے بارے میں خبر دینا درست ہو. آپ زید کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ کھڑا ہے، ایسی کی بات ہے. تو صحت الاخبار عنہ کا معنی کیا ہے؟ جس کے بارے میں خبر دینا درست ہو. تو زید کے بارے میں خبر دینا کیا ہے؟ درست ہے. جی. اور صحت الاخبار عنہ کا جو آسان لفظ وہ کیا؟ محکوم علیہ، جس پر حکم لگایا گیا. تو زید قائم میں کیا ہے؟ آپ کس پہ حکم لگا رہے ہیں؟ زید پہ. تو جس پر حکم لگائے وہ محکوم علیہ، وہ محکوم. اور جس کا حکم لگائے وہ محکوم بھی. لہذا آپ کھڑے ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، محکوم بھی ہے. محکوم بھی. بات سمجھائیے. ٹھیک. جی. اچھا جی. پھر اس میں نشانیاں ہوگی جناب والا، اضافت کا ہونا، لام تعریف کا داخل ہونا، جر تنوین، تسنیہ، جمع، صفت، تصغیر، ندا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. بھائی سمجھا رہی ہے. پھر وجہ تسنیہ بھی آئے گی اس کی. یہ سن لیں بھائی، اسم کی وجہ تسنیہ کیا ہے؟ اچھا. اسم کو اسم کہتے کیوں ہے؟ صحیح ہے. جی. اسم جو لفظ ہے کیا؟ اسم جو لفظ. اسم یہ مشتق ہے سیمون سے. اسم مشتق ہے سیمون سے. سیمون، سین میم واو. ٹھیک ہے. صحیح ہے. سیمون کہتے ہیں بلندی کو. صحیح ہے. سیمون کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو. بڑی توجہ سے بات سنیں، سمجھ آ جائے گا آپ. اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسم کہاں سے مشتق ہے؟ سیمون سے. یعنی اصل اس کی سیمون تھی. ایسی بات ہے. اصل اس کی کیا تھی؟ سیمون تھی. ہاں بالکل. تو سیمون کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو. بلندی کو. اب اسم بلند ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو اسم کہہ دیا. ایسی بات ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے. کس سے بلند؟ فعل اور حرف سے بلند ہوتا ہے. اچھا جی. ہاں جی. بلند ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسم وہ پہلے لائن میں لکھا ہے تو ان کو آخری لائن میں لکھا ہے، یہ نہیں مطلب. بلند ایسا نہیں. بلند ہونے کا مطلب مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہے جی. اس کے پاس 1 لاکھ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں. جی. میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کے پاس 2 لاکھ، اس کے پاس 1 لاکھ. ابھی مطلب دیکھا جو مسئلہ بیان جو کر رہا ہوں، افضل کون ہوگا؟ 2 لاکھ والا. سمجھائیے. جس کے بعد 2 ہتھیلیاں وہ اس کی مضبوط چیز ہوگی. جی. ایسی بات. اس میں جو نا اس میں یہ مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند لا بھی ہو سکتا ہے. ایسی بات ہے. جی سر. اس میں مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند لا. دیکھو زید قائم دونوں اسم ہیں. ایسی بات. زید بھی اسم ہے، قائم بھی. تو یہ اسم ہی ہے لیکن مسند بھی ہے اور مسند لا بھی ہے. سمجھائیے. ایسی بات ہے. مسند ہے زید. زید مسند لا ہے، جس پر حکم لگایا جائے وہ مسند لا ہوتا ہے. اچھا. جس پر حکم لگایا وہ مسند لا ہے. ہاں. اور جس کا حکم لگایا جائے وہ مسند ہے. تو اب کس کا حکم لگا رہے ہیں؟ قائم کا. تو وہ مسند ہے. تو جس پر حکم لگا رہے ہیں وہ مسند الہ ہے. الہ ہی الہ لفظ ہوتا ہے. زید مسند الہ ہے. تو ہے تو دونوں اسم ہی. تو زید اسم ہے وہ مسند الہ ہے، اور اگلا قائم بھی اسم ہے وہ مسند ہے. پتہ چلا اسم مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الہ بھی ہو سکتا ہے. فعل مسند ہی ہوتا ہے. فعل یعنی اس کا حکم بھی بس لگتا ہے. میں کہتا ہوں ضرب زید. کیا کہا میں نے؟ اب ضرب مسند ہے اور زید مسند الہ ہے. مطلب مسند الہ نہیں ہوگا. فعل نہیں ہو سکتا، فعل صرف مسند ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اسم کے اندر 2 چیزیں آ گئی، مسند بھی اور مسند الہ بھی، اور فعل صرف مسند اور کچھ بھی نہیں. پھر بتائیں مجھے کس کے پاس زیادہ اتھارٹی ہے؟ 2 چیزیں ہیں، اس اعتبار سے بلند ہے. اور سمجھا رہی؟ اچھا. ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک ہے قسم. کیا؟ ایک ہے مقسم، ایک ہے قسیم. یہاں پہ قسیم کا لفظ لکھا ہوا ہے. صحیح ہے. ایک ہے قسم. کلمے کی 3 قسمیں ہیں، قسم کا پتہ چل گیا. یہ قسم مقسم جس کی قسمیں ہوں، کلمے کی قسمیں اس کو مقسم کہتے ہیں. صحیح ہے. اور قسیم آپس میں قسمیں ایک دوسرے کی قسیم ہوتی ہیں. دیکھو اسم ہے فعل کی، فعل ہے اسم کی. صحیح ہے. اچھا. فعل ہے حرف کی، حرف ہے فعل کی. ایسی بات ہے. یہ آپس میں قسیم ہے. تو اسم اپنی قسیم سے بلند ہے. کیا مطلب؟ اسم اپنے فعل اور حرف سے بلند ہے. سمجھا؟ اب ترجمہ دیکھو. فعل کا آگے آیا بس دیکھیں، صفحہ نمبر 15 ہے اور لائن نمبر ہے آخری. صحیح ہے. علامت اور اسم کی علامات. صحت الاخبار عنہ اس کے بارے میں خبر دینا درست ہو. جیسے زید قائم، تو لہٰذا زید ان کے بارے میں خبر دینا درست ہے. سمجھا رہی ہے. اور قائم کیا ہے؟ اخبار بھی. اخبار بھی جس کا حکم لگائیں، جس کا حکم لگا رہے ہیں. محکوم علیہ جو محکوم علیہ تو اللہ بھلا کرے آپ کا مسند الہ ہوتا ہے. یعنی صحت الاخبار عنہ جو ہے نا، عنہ یہ محکوم علیہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. سمجھائیے. ہاں. زید قائم محکوم بھی ہے. قائم محکوم بھی ہے. جی بالکل.
اور اضافت اور اضافت کا ہونا، جیسے غلام زیدن تو غلام کی اضافت ہو رہی ہے، جس کی اضافت ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے. جی جی ودخول لام تعریفی اور لام تعریف کا لام تعریف الف لام مراد ہوتا ہے. کر رجل جیسے کہ کر رجلی جیسے کہ الرجل، سمجھا رہے؟ یہاں پہ الف لام دیکھ لیجیے اسم ہے. جی والجر والتنوین اور جر کا داخل ہونا اور تنوین کا داخل ہونا، جیسے بزیدن بزیدن تو بزید دونوں اکٹھی مثال بن گئی، جر کی بھی اور تنوین کی بھی. اور تسنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء، تسنیہ کا ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہوتا ہے، جمع ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے. صفت نعت سے مراد کہتے ہیں نعت پڑھے کیا مطلب نبی پاک کی صفت بیان کرنا، ٹھیک ہے. نعت والتصغیر اور تصغیر کا ہونا، والنداء اور ندا کا ہونا اور ندا کا ہونا. اچھا آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، ایک نیا کوئی لفظ آئے نا جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا تو آپ ذہن میں اس کا بتانا ہوگا. مجھے پہلے پتا تھا اس کی بات کرنی ہوتی ہے. تصغیر بات آئی ہے نا، تصغیر تو تصغیر کہتے ہیں، آپ اس کو آسان لفظ میں یہ سمجھیں کہ جس کے پہلے حرف پیش ہو، کیا بولا پیش ہو، اور تیسرا حرف ساکن، تیسرا حرف ساکن. سمجھا رہے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں حسین، حسین حسین پہلا پیش تیسرا ساکن. قریش قریش وہی ہے نا، یہ اس میں تصغیر ہے. یہ ایک ٹرک ہے. ویسے اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے، یہ مطلب کہ ذلت والا معنی بھی اس میں آ سکتا ہے، پیار والا بھی آ سکتا ہے، محبت والا بھی آ سکتا ہے، چھوٹا پن بھی آ سکتا ہے. سمجھا رہی چیز؟ تو وہ کہنا حسن امام حسن اور امام حسین، تو حسین تصغیر ہے. تو کئی بیوقوف ترجمہ کرتے ہیں کہ چھوٹا، تو اس لیے میں نے آپ بتا رہا تھا کہ اگرچہ یہی ترجمہ ہے لیکن ہم تھوڑا سا اور اس کو تبدیل کر دیں گے تاکہ وہ اچھا لگے. یعنی ایک ہے بڑا خوبصورت، ایک میں نے کہا تھا نکا سونا، صحیح ہے. عام طور پہ بچوں کو بولتے ہیں تو وہ بڑا پیارا سا جچتا ہے، تو اگرچہ تصغیر معنی چھوٹا ہی ہے لیکن ہم تھوڑا سا بدل رہے ہیں. ایک بندہ آخر سنت ہو تو وہ تو ترجمے اسی طرح کرتا ہے. تصغیر کی سمجھ آ گئی، ندا کی بھی سمجھ آ گئی. فإن كل هذه خواص الاسم، یہ سارے کے سارے اسم کے خاصے ہیں. اسم کیا ہیں یہ سارے کے سارے؟ فإن كل، ان کا اسم کل منصوب ہوتا ہے. فإن كل هذه خواص الاسم، یہ سارے کے سارے اسم کے خاصے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسم کی یہ علامات ہیں، شروع میں تو یہی کہا تھا، یہاں پہ خاصے آ گئے، ادھر کہا کہ اسم کے خاص نشانیاں بھی نہیں کہا انہوں نے. یعنی یہاں پہ لکھ دیتے فإن كل هذه آیات الاسم، اسم کی نشانیاں، لیکن خواص لکھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ خواص جمع ہے خاصہ کی، خاصہ کی جمع ہے خواص. ٹھیک ہے، ہاں بالکل یہ کہ خواص جمع ہے خاصہ. ٹھیک ہے، خاصہ کہتے ہی اسے ہیں جو اسی میں پایا جائے، کسی دوسرے میں نہ پایا جائے. اللہ صحیح. خاصہ کیسے کہتے ہیں؟ اسی میں پایا جائے، دوسرے میں اسی چیز میں پایا جائے، دوسرے میں نہ پایا جائے. لیکن نبی پاک نے ایک صحابی کو فرمایا تم دو نمازیں پڑھ لو، یہ آپ کا ہی خاصہ ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا. سمجھا رہی ہے؟ تو تنوین اسم کا خاصہ ہے، یہ اسی کے ساتھ ہی خاص ہے، کبھی فعل میں تنوین نہیں ہے. یہ خاصہ کسے کہتے ہیں؟ جو اسی میں دوسرے میں پایا. بات کلیئر ہوئی ہے؟ اچھا جی، اتنا تک آ گیا نا. اور میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا، ادھر دیکھیں صحت الاخبار عنہ کا معنی کیا؟ محکوم علیہ، جس پر حکم ہے. دیکھیے لکھا ہے ومعنى الاخبار عنہ، اخبار عنہ کا مطلب کیا ہے؟ ومعنى الاخبار عنہ، صفحہ نمبر 16 کی تیسری لائن. ومعنى الاخبار عنہ، اخبار عنہ کا معنی کیا ہے؟ شروع میں دیکھ لینا اخبار عنہ یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ان یکون محکوما علیہ، یہ کہ جس پر حکم لگایا گیا. ایسے جی ٹھیک ہے. حکم کیا لگایا ہو؟ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، مبتدا ہے، اس طرح کا حکم لگے گا. حکم لگایا ہو لکون ہی فاعلا او مفعولا او مبتدا، اسم کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اسم کا مفعول ہونے کی وجہ سے، اسم کا مبتدا ہونے کی وجہ سے. اور سمجھا رہی ہے؟ اسم مفعول بھی بنتا ہے، اسم فاعل بھی بنتا ہے، اسم مبتدا. میں کہوں زید قائم، اسم مبتدا بن گیا. میں کہوں ضرب زید، اسم فاعل بن گیا. میں کہوں ضربت زید، اسم مفعول بن گیا. سمجھا رہی ہے؟ اب اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ یہ مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند ہے، اور فعل صرف مسند ہے، اور حرف کچھ نہیں. لہذا اسم کی قسم کیا ہے؟ فعل اور حرف. تو اسم اپنی قسم سے بلند ہے، تو بلندی کی عربی کیا ہے؟ سمو. دیکھو اور یسمى اسم، اسم کو اسم نام دیا گیا، اسم کو اسم نام دیا گیا. یہ کرتے ہیں اسم کا نام رکھا گیا، اسم کا نام رکھا گیا. اسم کا نام اسم رکھا گیا کیوں؟ لسموه، اس کا بلند ہونے کی وجہ سے. لسموه، اس کا بلند ہونے کی وجہ سے. الا قسیمئی، قسمئی نہیں، قسمین نہیں پڑھنا، قسیمئی، اپنی دونوں قسیم پر. کون ہے قسیم؟ فعل اور اس پر بلند ہے. کس اعتبار سے؟ یہ دونوں بن سکتا ہے. صحیح ہے. لا لکونہ وسما علی المعنی. دیکھو ہم کہتے ہیں، بصری لوگ کہتے ہیں اسم ہے سمون سے، کوفی کہتے ہیں اسم وسم سے ہے. صحیح. تو وسم کہتے ہیں علامت کو. وسم کسے کہتے ہیں؟ علامت کو. وہ کہتے ہیں اسم کو اسم اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک علامت ہے. ہم نے کہا پھر تو جناب والا فعل کو بھی اسم کہہ دو کہ وہ بھی علامت ہوتی ہے، جی اس کی بھی علامت ہوتی ہے. سمجھا رہی؟ لہٰذا ایسی بات درست نہیں ہے ان کی. وہ یسمى اسم، اسم کو اسم نام دیا گیا. جسمہ اسم کا حاضر اسم کی طرف، اسم کا بلند ہونے کی وجہ سے. اعلیٰ قسیمئی، اپنی دونوں قسیم پر. اچھا اسم کا نام اس وجہ سے نہیں رکھا گیا، لا یہ وجہ نہیں ہے. لیکن ہی وسم علی المعنی، معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے اس کو اسم نہیں کہا گیا. معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے اس کو اسم کا نام نہیں دیا گیا. معنی پر علامت مطلب کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی علامت آتی ہے تو وہ کس معنی پر دلالت کرتی ہے؟ وہ تو فعل کی بڑی علامتیں ہوتی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی معنی پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں. جی ایسی بات. تو پھر فعل کو بھی اسم کہہ دینا چاہیے، یہ تو کوئی بات بنتی نہیں ہے. تو اسم کو اسم بلندی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے قسم پر بلند ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ سمجھا رہی ہے چیز. اچھا جی آگے چلتے جاتے ہیں. صحیح ہے. اب حد الفعل، فعل کی تعریف. کلمۃ ایک ایسا کلمہ ہے تدل علی معنی فی نفسها ای بنفسها، بنفسها فی کس کے معنی میں؟ حد الفعل، فعل کی طریقہ کلمۃ ایسا کلمہ تدل جو دلالت کرتا ہے علی معنی فی نفسها، اپنے معنی پر خود بخود، اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے. دلالت کیسی دلالت ہے؟ مقترنۃ، جو ملی ہوئی ہو، جو ملی ہوئی ہو بزمان ذالک المعنی، اس معنی کے زمانے کے ساتھ، اس معنی کے زمانے کے ساتھ. سمجھ رہی ہے؟ جیسے ضرب ایسی ہی بات ہے، زمانہ ماضی ہے، یضرب مضارع ہے، اضرب مستقبل ہے. سمجھ رہی ہے؟ فعلامت اس کی علامت کیا ہے؟ ان یصح الاخبار به،
یہی کہا تھا آپ کو میں أن يصح أخبار ان یصح الاخبار به ٹھیک ہے اخبار به لا عنہ کیا مطلب پیچھے اخبار نہ ہو اخبار عنہ نہ ہو کیونکہ وہ اسم کی نشانیاں بھی پڑھی جی، ہیں جی۔ صحیح. تو اخبار به کا مطلب ہوتا ہے محکوم به جی جس کا حکم ہے. اس کا فعل کی علامت کیا ہے؟ ان یصح الاخبار به جس کے ذریعے خبر دینا درست ہو. لا عنہ نہ کہ جس کے بارے میں خبر دینا درست ہو. جس کے بارے میں خبر درست ہو وہ تو اسم ہے، تو جس کی خبر دینا درست ہو وہ فعل ہے. اور نشانیاں کیا بتا رہے ہیں؟ ودخول قد والسین سوف والجزم والتصریف الى الماضی والمضارع. سین کا داخل ہونا، سوف کا داخل ہونا، جزم کا داخل ہونا، جزم حروف جوازم. لم لما لام امر لا نہیں انشاء یہ اسم پر نہیں آتے. ایسی بات کبھی بھی پوری زندگی نہیں پڑھو گے لم زید خاصا خاصا ہی ہوتا ہے نا، وہ تو اسی میں رہے گا. اچھا دخول قد والسین سوف والجزم. سین کا داخل ہونا، سوف کا داخل ہونا، جزم کا داخل ہونا، والتصریف الى الماضی والمضارع اور فعل کا ماضی اور مضارع کی طرف پھر جانا، یعنی گردان ہونا. سمجھائی؟ فعل کا ماضی اور مضارع کی طرف جانا مطلب گردان اس کی بنتی ہو. صحیح وکونہ امرا اور نہیا یا پھر فعل کا امر ہونا یا نہیں ہونا. ٹھیک ہے. یہ بھی فعل کے فعل فائدے کے ہیں. علامت خاصی. واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ ٹھیک ہے جی اور ضمائر بارزہ مرفوعہ کا ملا ہونا. ضمائر بارزہ مرفوعہ کا ملا ملا ہونا. دیکھ میں کہتا ہوں دارابت کیا کہا میں نے؟ دارابت. فاز میر مرفوع بھی ہے، بارز بھی ہے اور فعل کے ساتھ ملی ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے اچھا میں کہتا ہوں ضربت تو ضمیر بارز نظر آ رہی ہے، مرفوع بھی ہے اور ملی ہوئی بھی ہے. یہ فعل کا خاصا ہوتا ہے. واتصال الضمائر البارزۃ المرفوع بارزہ میں ظاہر ہوتا ہے. ظاہر ضمائر یا اس کا یہ ترجمہ کر لیں وہ ضمیریں جو بارز ہوں اور مرفوع ہوں ان کا ملا ہوا ہو. صحیح ہے، یہ فعل کی نشانی ہوتی ہے. ولد کا ہے وہ والد تو اسم ہے نا، ولد لفظ وہ ولد اسم کے ساتھ آئی ہے ضمیر. اسم بالکل آئی ہے. تو آپ نے کہا تو فعل کے ساتھ ہی ضمیر آئی ہے. نہیں فعل کے ساتھ جو ضمیر ہے وہ تو مرفوع ہوگی نا، ٹھیک ہے مرفوع کا لفظ لگا ہوا ہے. صحیح ٹھیک ہے اچھا جی بتاؤ تانیث الساکنہ اور تائے تانیث کا ہونا. کون سی تائے تانیث الساکنہ جو ساکن ہو، جیسے دارابت تا ساکن ہے. سمجھا آگے لکھا ہوا جیسے دارابت. ٹھیک ہے. ونون یہ تاکیدی کیا یہ تاکیدی یہ اصل میں تھا نون نہیں تھی نون نہیں ٹھیک ہے جی تو ایک نون گر گیا اضافت کی وجہ سے. ایسی بات ہے. تو پھر کیا پڑھیں گے؟ نون نون تاکید تاکید کے دو نون. جی تاکید کے دو نون. دو نون کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نون ثقیلہ، ایک ہوتا ہے نون خفیفہ. خفیفہ. یہ بھی فعل کے آخر میں آتے ہیں. جی کبھی بھی یہ نہیں پڑھیں گے زیدن نہیں بول سکتے. ادھر بننا پڑھیں گے، جی. ادھر بن بھی پڑھیں گے. ہوں نون یہ تاکیدی تاکید کے دونوں نون یہ کس کی نشانی ہے؟ فعل کی. جی فإن كل هذه خواص الفعل یہ سارے کے سارے فعل کے خاص ہیں. خواص. تو ومعنى الاخبار به اخبار به کا معنی کیا ہے؟ اچھا ان يكون محكوما به کیوں محکوم بھی جس کا حکم حکم لگایا. لگایا. تو جہاں پہ آتا ہے صحت الاخبار عنہ کیا کہہ رہے تھے؟ معنی اس کا کیا محکوم علیہ محکوم علیہ. اور اس کا محکوم به. بھی بات کو سمجھا؟ جی فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ اسم کو اسم کو اس وجہ سے کہتے تھے نا کہ جناب والا وہ اپنی کسیم پہ بلند ہے. فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ جی جناب والا فعل کو فعل کہتے ہیں اس کے اصل نام کی وجہ سے. اس کے نام کی وجہ سے. فعل کا اصل نام مصدر ہے. مصدر فعل کا اصل نام کیا ہے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے لیکن سمجھ آ جائے گی آپ کو. فعل کا اصل نام کیا ہے؟ مصدر. مصدر. دیکھیں میں کہتا ہوں آپ کیا کیا کرتے ہو، کیا کہا میں نے؟ آپ کیا کرتے آپ کہیں گے میرا کبھی ادھر جانا ہوتا ہے، کبھی کھانا، کبھی پینا، کبھی نہانا. اب یہ کھانا پینا نہانا فعل نہیں ہے فعل تو کیا یہ مصدر نہیں ہے؟ اردو ترجمے میں مصدر کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نون نہیں آتا آتا کہ نہیں آتا؟ میں نے آپ کو کہا اپنے فعل گنواؤ اور تم نے مصدر شروع کر دیا. ہاں کھانا تو فعل کا اصل نام ہی مصدر ہے. اوہو سمجھائیے؟ پھر سنو پھر سنو پھر سنو. جی فعل کو فعل نام دیا جاتا ہے اس کے اصل نام کی وجہ سے. ٹھیک ہے تو اس کا اصل نام مصدر ہے. مصدر. اس کا اصل نام کیا ہے؟ مصدر. مصدر کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نام. نام. کیا آتا ہے؟ نام. میں نے آپ کو کہا بھائی کیا کام کرتے ہو، آپ نے کہا نہانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے. میں نے آپ کو کہا فعل گنواؤ، آپ نے مصدر گنانا شروع کر دیا. تو فعل کا اصل نام ہی مصدر ہے. مصدر. سمجھائیے؟ جی تو اصل کا نام اس کو دے دیا، اس میں کیا مسئلہ؟ ویسمى فعلا فعل کو فعل کہا جاتا ہے باسم اصلی ہی اس کے اصل نام کی وجہ سے. اور وہ اصل نام کون ہے؟ وهو المصدر. وہ کیا ہے؟ کیوں؟ لان المصدر کیونکہ جو مصدر ہوتا ہے، کیونکہ جو وهو فعل الفاعل حقیقتا وہ فاعل کا فعل ہی حقیقی طور پہ ہوتا ہے. فاعل کا فعل ہے. دیکھو آپ کھاتے ہو نا، جی تو آپ فاعل نہیں ہو، میں فاعل تو آپ نے فعل کون سا کیا؟ کھانے والا. کھانا. تو کہتے ہیں مصدر جو ہے ہوا فعل الفاعل، وہ فاعل کا فعل ہی ہوتا ہے حقیقت میں. فاعل کا جو مصدر ہے کھانا وہ فاعل کا فعل ہے. تو ایسا ہی ہے نا، آپ کا فعل ہوگا نا. جی میرا کھانا. دیکھو کھاؤں میں جی. اور آخر تم بن جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا. مدد میں نے کیا اور ناصر تم بن جاؤ. نہیں قتل میں نے کیا، قاتل تم بن جاؤ. نہیں تو فعل کا فاعل کا جو فعل ہے وہ اسی کے ساتھ ملا ہوتا ہے حقیقی طور فاعل پر. کا فعل. سمجھائیے؟ اس کا ایک بار ویسمى فعلا فعل کو فعل نام دیا گیا ہے باسم اصلی اس کے اصل نام کی وجہ سے. اور اصل نام کیا ہے؟ وهو المصدر. وہ مصدر ہے. کیوں؟ لان المصدر هو فعل الفاعل حقیقتا، کیونکہ مصدر حقیقت میں فاعل کا فعل ہے. مصدر حقیقت میں فاعل کا فعل. وحد الحرف وحد الحرف کی تعریف کیا ہے؟ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہ کرے. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ یہ کسی غیر پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. غیر ملے پھر دلالت ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. دیکھو میں یہاں پہ لکھتا ہوں سے جی اور نیچے اوپر لکھ دیتا ہوں من. کیا لکھا میں نے؟ مین سے ترجمہ اس کا من کا. جی. کیا سمجھ کچھ نہیں سمجھ ایسے صحیح لکھ دیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میں کہوں جناب والا سر تو من البصرہ کا کیا؟ سے تو میرا بسارا. اب ترجمہ ہوگا میں نے سیر کی بصرہ سے. جی اب بھی سے بولا جا رہا ہے، تب بھی سے. لیکن اب سے نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ جناب والا آپ نے جو سیر کی ہے نا وہ بصرہ سے ابتدا ہوئی ہے. بسارا سے کی بات تو سے نے ابھی ابتدا کا معنی دیا ہے، لیکن کب دیا ہے؟ جب اس کے ماں قبل یا ماں بعد کوئی اسم یا فعل ہے. تو وہ خود بخود دلالت نہیں کرتا، ہاں کرے گا لیکن جب اسم یا فعل ملے. بالکل اپنا معنی بیان کرنے کے لیے غیر کا محتاج. جی میں کہتا ہوں الہ کیا؟ الہ. اس کا مطلب تک. جی. تک لکھ دو کچھ بھی نکل لگتا ہے. میں کہوں صرف تو من البصرہ الى الکوفہ تھی. ٹھیک ہے. میں نے بصرہ سے سیر کی کوفہ تک. اب الہ نے بتایا کہ آپ کے سفر کے اختتام کوفہ میں ہو رہا ہے. یہ الہ نے بتایا، اب الہ کا معنی آ گیا. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں صرف تو من مکہ الى المدینہ تھی. سمجھائیے؟ وہی مثال ہے، سیم وہی. جی جی اچھا جی.
یعنی جب تک اس کا ماں باپ ذکر نہ کریں گے تب یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ حد الحرف، حرف کی طریقہ کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہ کرے، بل تدل علی معنی فی غیرها، بلکہ یہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے فی غیر جو اس کے غیر میں ہو، جو اس کے غیر میں، جیسے من، جیسے کہتے ہیں فإن معناها الابتداء، من کا معنی کیا ہے ابتدا، بھائی دیکھو میں نے کہا سرت من البصرہ، میں نے بصرہ سے سیر کی، کیا سمجھے ہو من سے، آپ کے سفر کی ابتدا بصرہ سے ہوئی، یہی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں من فإن معناها الابتداء، من کا معنی کیا ہے ابتدا، وهي لا تدل علیہ، من ابتدا پر دلالت نہیں کرتا، من ابتدا پر دلالت کب کی ہے اس نے، جب پہلے فعل یا بعد میں شامل ہے، ٹھیک ہے، وہاں بعد ذکر کیا ہے تب یہی بات کریں، فإن معناها الابتداء، من کا معنی کیا ہے ابتدا، وهي لا تدل علیہ، من اکیلا اس پر دلالت نہیں کرتا، الا بعد ذکر ما منه الابتداء، سوائے اس کے بعد ذکر ما منه الابتداء کہ جس سے ابتدا ہوئی ہے، جس سے ابتدا ہوئی ہے، اس کے ذکر کرنے کے بعد، اس کے ذکر کرنے کے بعد پھر معنی سمجھائے گا، پھر معنی سمجھائے گا۔ دیکھو میں نے کہا من، ٹھیک ہے، اب جہاں سے آپ نے ابتدا کیا وہ آپ لگائیں نا، پہلے کہاں سے ابتدا کیا، بصرہ سے، بصرہ لگائیں، اب من ابتدا کا معنی دے گا، اکیلا نہیں دے گا، ایسی ہی بات، اکیلا نہیں دے گا، اگرچہ من کا معنی ابتدا ہی ہے لیکن اکیلا من فوری ابتدا کا معنی نہیں دے گا۔ میں ایک ابتدا ایک طرف لکھتا من، آپ کس سے کیا سمجھیں گے، ابتدا سے سمجھ لگی یار ابتدا ہے، من سے کچھ نہیں سمجھ، حالانکہ من کا معنی وہی ہے، جی ایسی ہی بات ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں سمجھا رہا تھا، صرف من سے نہیں سمجھا رہا تھا، اسم لگایا پھر لگایا تو من، فإن معناها الابتداء، من کا معنی ابتدا ہے، وهي لا تدل علیہ، اس پر دلالت ہے، الا مگر بعد ذکر کرنے کے ما منه الابتداء، جس سے ابتدا ہوئی ہو، سمجھ آ رہی ہے، کل بصرہ جیسا کہ بصرہ صرف من البصرہ، بصرہ لگایا تو من نے بتایا میرا معنی ابتدا ہے، والکوفہ جیسا کہ کوفہ، تقول جیسا تو کہے گا صرف من البصرہ الى الکوفہ، بات سمجھ آ رہی ہے، وعلامت، اس کی علامت کیا ہے، یہ دیکھو اسم کی علامت کیا آپ نے پڑھی تھی، ان یصیح الاخبار عنہ، فعل کی پڑھی اخبار بھی، تو پھر دونوں نہ ہوں تو وہ حرف ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں علامت، اس کی علامت کیا ہے، اللہ یصیح الاخبار عنہ ولا بھی، جس کے بارے میں خبر دینا بھی درست نہ ہو اور جس کی خبر دینا بھی درست نہ ہو۔ اچھا جب اس کا کوئی علامت نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے، تو پھر جناب والا اس کو رکھا کیوں ہے، رکھا اس وجہ سے ہے کہ کلام عرب میں بڑے فائدے ہیں اس کے، بہت فائدے ہیں، فعل اور اسم بھی اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، سمجھائیے، فعل اسم بھی اس کے بغیر نہیں، دیکھیں میں کہتا ہوں زید دار، کیا کہا میں نے، زید دار، دار گھر کو کہتے ہیں، کیا ترجمہ ہے، گھر ہے، یہ بات ہی نہیں بنتی، میں کہوں زید فی الدار، زید گھر میں ہے، سمجھ آئیے، زید گھر میں ہے، تو ان دونوں کا بھی کام اس کے بغیر نہیں چلتا، اس کا بھی ان دونوں کے بغیر نہیں چلتا، سمجھ آ رہی ہے، وَأَلَّا يَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ وَلَا عَلَامَاتِ الْأَفْعَالِ، اور یہ کہ یہ قبول نہیں کرتا اسماء کی علامات کو اور نہ ہی افعال کی علامات، ٹھیک ہے، وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، کلام عرب میں بہت زیادہ فائدے ہیں، کلام عرب میں مطلب دیکھو کیا فائدے ہیں، میں کہتا ہوں دو اسموں کو ملا دیتا ہے، یہ دو اسموں کو، میں نے کہا زید دار، زید گھر ہے، بات بنی نہیں، دونوں اسم ہیں، لیکن کیسے ملائیں گے، زید فی الدار، ربط قائم کر دیا نا، ربط بنا دیا۔ اچھا یہ دو فعلوں کے اندر بھی ایسا کرتا ہے، میں کہتا ہوں اريد تضرب، میں ارادہ کرتا تم مارے، میں ارادہ کرتا ہوں اريد ان تضرب، ان حرف آ گیا نا، اس نے آگے بات بنائی ہے۔ اچھا ایک اسم اور ایک فعل، ایک اسم اور ادھر دیکھیں، ایک اسم اور اس کے درمیان بھی یہ ربط قائم کرتا ہے، میں کہتا ہوں ضربت الخشبۃ، کیا بولا، میں نے لکڑی کو مارا، ایسی بات، غلط بات ہوئی نا، میں نے لکڑی کو مارا، لکڑی کو نہیں مارا، لکڑی کے ذریعے مارا جاتا ہے، بالخشبہ، آ گیا اس نے ربط قائم کر دیا، سمجھ آ رہی ہے، تو کلام عرب میں اس کے فائدے بڑے، دو اسموں کو ملا دیتا ہے، دو فعلوں کو ملا دیتا ہے، ایک اسم ایک فعل کو ملا دیتا ہے، اسم اور فعل اس کے محتاج ہیں ایک طرح سے معنی بتانے، بالکل بتا ٹھیک، معنی بگڑا ہے، دیکھنا میں ضربت الخشبہ، میں نے لکڑی کو مارا، تو لکڑی کو مارتے ہیں، لکڑی کے ذریعے مارتے ہیں، تو لکڑی کے ذریعے مارتے ہیں، یہ کب مانا آئے گا جب بھا لگے گا، تو پھر فائدہ ہے اس کا بھی۔ اچھا وللحرف فی کلام العربی فوائد، ٹھیک ہے، کلام عرب میں اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، وہ کیا ہیں، ربط بین الاسمین، دو اسموں کے درمیان میں ربط قائم کرنا، جیسا کہ زید فی الدار، فی کو اٹھا دو اور پڑھو زید دار، بات بنتی نہیں، زید دار ہے، یہ تو عجیب سا جملہ ہے، زید فی الدار، دو اسموں کے درمیان ربط ہو گیا، والفعلین جیسے اريد ان تضرب، اور اسم و فعل، یا ایک اسم اور ایک فعل میں ربط پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ضربت بالخشبہ، ضربت بالخشبہ کو ہٹاؤ اور ترجمہ کرو، بنے گا ترجمہ میں نے لکڑی کو مارا ہے، جو کہ غلط ہے، آئے گا ضربت بالخشبہ، میں نے لکڑی کے ذریعے مارا ہے۔ اب الجملتین، یا دو جملوں میں ربط پیدا کرتے ہیں، جیسے دیکھیں ان جانی زید اکرمت، ان جانی زید اکرمت، اگر زید میرے پاس آئے گا تو میں اس کی عزت کروں گا، اگر آپ ان کو ہٹا دیں، اگر آپ ان کو ہٹا دیں پھر وہ شرط زابر مانے نہیں آ سکتا، ان آئے گا تو بس مسئلہ بنے گا، یہ تو ان کو لگانا پڑے گا، وغیرہ ذالک من الفوائد، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، التی تعرفها فی القسم الثالث ان شاء اللہ تعالی، تو اس کو جانے گا قسم ثالث میں ان شاء اللہ، تو بھائی سمجھ بھی آ رہی ہے،